تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غالب اور جاننے والا ہے، جس نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور جس نے مکلفین پر قرآن مجید نازل کر کے رحم فرمایا۔ اس نے اپنے فضل سے مخلوقات پر بے شمار نعمتیں نازل کیں۔ اس کا فضل عظیم ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی معلوم و نامعلوم انعامات و احسانات پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ بھلائیوں والا ہے جس کا قدیمی احسان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر جو دنیا و آخرت کی ابدی نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں ہر پسندیدہ چیز عطا کیا اور ناپسندیدہ چیزوں کو تم سے دور کر دیا۔ اے لوگو میں خود کو اور آپ لوگوں کو ایک عظیم ترین نعمت کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم ہے۔ وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس نعمت کی حفاظت کرے اور اس کی کما حق و قدر دانی کرے اور اس کی حالت میں اس کی موت آئے تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا، کبھی بھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگا، بھلائیوں کے ساتھ کامیاب ہوگا، برائیوں اور ہلاکتوں سے نجات پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام احوال کی اصلاح فرمائے گا اور موت کے بعد اس پر رحم فرمائے گا، اور یہی در حقیقت اصل کامیابی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے کفر و نفاق میں مبتلا ہو جائے یا اس نعمت کے مخالف کام کرے اور اس کی حفاظت نہ کر کے اسے برباد کر دے تو ایسا شخص سراسر خسارے میں ہے، اگرچہ اسے دنیا کی ساری لذتیں اور زیب و زینت میسر ہو جائے، کیونکہ دنیاوی نعمتیں زائل اور فنا ہونے والی ہیں، ان کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے بندو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ عظیم ترین نعمت کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے؟ یقیناً یہ فطرت کی نعمت ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ فطرت کی حقیقت کیا ہے۔ فطرت سے مراد انسان کی وہ جبلت ہے جس پر انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ فطرت ایسی ہے جو حق کو قبول کرنے والی اور اس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اقرار کرنے والی ہوتی ہے جس کے سوا کوئی رب اور سچا معبود نہیں۔ انسان کی فطرت خیر کو پسند کرنے والی اور برائی سے نفرت کرنے والی، اطاعت کی جانب مائل ہونے والی، محرمات کی عمومی خرابی سے واقف، اجمالی طور پر حق کو جاننے والی اور من جملہ طور پر باطل کو پہچاننے والی ہوتی ہے۔ اگر انسان کی یہ فطرت جس پر وہ پیدا ہوا ہے انسان و جنات شیاطین کے وسوسوں سے اور اس پر اثر انداز ہونے والی چیزوں سے محفوظ رہ جائے تو انسان ضرور بھی ضرور توحید اور اسلام کو اختیار کرے گا۔ لیکن چونکہ صرف فطرت بذات خود حق کو تفصیل کے ساتھ نہیں جان سکتی اور نہ اس پر عمل کر سکتی ہے
اور نہ ہی باطل کی تفصیلات سے آگاہ ہو کر اس سے اجتناب کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ فطرت انسانی کی حفاظت کریں، اسے شریعت کی تفصیلات سکھائیں اور اسے وحی کے نور سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں۔ اس بات کی دلیل کہ فطرت سے مراد انسان کی وہ خلقت اور جبلت ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ فطرت سلیمہ دین کو قبول کرنے والی ہوتی ہے اور اسلام سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ پس اے میرے نبی، آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے۔ یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کی فطرت کو ایک جیسی فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی تفاوت نہیں رکھا ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح سے چوپائے صحیح سالم جانور جنتے ہیں، لیکن کیا تمہیں ان میں سے کوئی کان کٹا جانور نظر آتا ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور دوران خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج کے دن اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کی روشنی میں تمہیں وہ بات سکھاؤں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ ہر وہ مال جسے میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان نے آ کر انہیں ان کے دین سے بھٹکا دیا ہے، اور میں نے جن چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا تھا اس نے ان پر حرام کر دیا۔ میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ میری اتاری ہوئی دلیل کے بغیر کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بنیادی طور پر فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، جو دین کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ دین اسلام پر باقی رہے گا، کیونکہ اس دین کی اچھائیاں ہر عقل میں پیوست ہوتی ہیں، اور اس دین سے وہی لوگ پھرتے ہیں جنہیں تربیت و تقلید کے ذریعے پھیرا جاتا ہے۔ اور اگر تربیت و تقلید کی مصیبت انسانی فطرت میں داخل نہ ہو تو وہ دین اسلام کے سوا کوئی اور دین کا اعتقاد نہیں رکھے گا۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ لہذا فطرت سے مراد ایمان کی جگہ ہے، یعنی وہ فطرت و جبلت جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کیفیت کو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے اور اس کے دل کو علم نافع اور عمل صالح کے قبول کرنے کے لیے ہموار کر دیا ہے۔ فطرت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ دین وحی کی روشنی اور شریعت کی تعلیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ پہلے لوگوں کی پیدائش پہلے لوگوں کا دین ہے، اور دین و فطرت دونوں سے مراد اسلام ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ فطرت ہی محل ایمان ہے، اور دین سے مراد وہ چیز ہے جس پر انسان کی فطرت سلیمہ کو پیدا کیا گیا، اور فطرت سے مراد اس میں داخل ہونے والی اور حلول کرنے والی چیز ہے، اور وہ علم شرعی اور ایمان ہے۔
ان دونوں معنوں کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ انسان جس فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کی مثال بجلی کی لائٹ کی طرح ہے، جسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ اس کی مثال بجلی کے لائٹ کی طرح ہے، جسے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ بجلی کی کرنٹ کو قبول کر سکے، اور بجلی کے کرنٹ کی مثال دل میں اترنے والے علم اور وحی کی طرح ہے۔ تو جب بجلی کا کرنٹ صحیح سالم بجلی کے لائٹ سے ملتا ہے تو وہ روشنی دیتا ہے، اور جب وہ کرنٹ بجلی اور لائٹ ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے تو پھر وہ دونوں میں سے کوئی ایک تنہا روشنی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح فطرت سلیمہ کی مثال ہے کہ صاحب فطرت سلیمہ کو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں علم نافع اور عمل صالح داخل نہ ہو۔ فطرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسی کے ذریعے انسان بھلائی کو پہچانتا ہے، منکر کی نکیر کرتا ہے، اچھا کو اچھا سمجھتا ہے اور برائی کو برا جانتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی فطرت بدل جائے اور اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، اگرچہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس آدمی کے مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا ہے۔ فطرت انسانی کی حفاظت، اس میں مزید نکھار اور اس کی نشو و نما علم نافع اور عمل صالح، ایمان اور اطاعت کے کاموں کے بغیر ممکن نہیں۔ اطاعت کے کاموں سے اس کو غذا اور تقویت ملتی ہے، محرمات کی سے دوری اسے ہلاکتوں سے بچاتی ہے، اور ہر واجب و مستحب عمل کے بجا لانے سے فطرت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے زندگی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی پکار پر لبیک کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک سے پانی کھینچنا، ناخن کاٹنا، انگلی کے پوروں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف کے بال تراشنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے 10ویں چیز بھول گیا اور شاید وہ کلی کرنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب یہ خصلتیں فطرت میں داخل ہیں تو ان کے علاوہ فرائض تو بدرجہ اولا داخل ہوں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے آؤ تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو، پھر اپنے دائیں کروٹ کے بل لیٹو اور یہ دعا پڑھو: اے اللہ، میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو تیری جانب پھیر دیا، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا، اپنی پیٹھ کو تیری جانب ٹیک دیا، تجھ سے امید کرتے ہوئے اور تجھ سے خوف کھاتے ہوئے، تیرے سوا ہمارے لیے نہ تو کوئی جائے پناہ ہے اور نہ ہی کوئی جائے نجات۔ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جسے تو نے نازل فرمایا اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ پھر اگر تم کو موت آ جائے تو تم فطرت کی موت مرو گے، اور اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھا کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب فطرت کی اصلاح کی صورت میں انسان کی سعادت اور اس کا بگاڑ انسان کی بدبختی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو فطرت کو بدل دے اور اس میں بگاڑ پیدا کر دے۔ فطرت انسانی میں سب سے زیادہ خطرناک
سب سے خطرناک بگاڑ پیدا کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ہاں یہ غیر اللہ کی عبادت کے شکل میں ہو یا اللہ تعالی کی ذات کو ایسی صفات سے متصف کرنے کے شکل میں ہو جن سے اللہ نے خود اپنی پاکی بیان کی ہے، جیسے اللہ کے لیے اولاد اور شریک ٹھہرانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اسی طرح کی اور دوسری باتیں کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا، مجھے ابن آدم نے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ان کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں جس طرح تھا میں دوبارہ اسے اس طرح سے پیدا نہیں کر سکتا، اور ان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے حالانکہ میری ذات اس بات سے پاک ہے کہ میں بیٹا بناؤں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اور ان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا حالانکہ میں اللہ ہوں، یکتا و بے نیاز، جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بارے میں مشرکین کی یہ بات بتوں کی عبادت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ شرک کے علاوہ اور جو چیزیں فطرت کو بدل دیتی ہیں اور اس میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں وہ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں کو فطرت میں بگاڑ پیدا ہونے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے ہی ہلاک و برباد کیا، اور مومنوں کو فطرت کی اصلاح ہی کی وجہ سے نجات دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اس امت کے لیے قوم لوط کی ہلاکت میں عبرت ہے، جسے مکمل طور پر ہلاک کر دیا گیا اور ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فحشکاری کی وجہ سے ان کی فطرت میں بگاڑ آ گیا تھا، اس لیے سوائے حضرت لوط اور ان کی دو بیٹیوں کے سوا سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ غرضے کے گناہ کا ارتکاب فطرت میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس واقعے سے وجہ عبرت یہ ہے کہ ہر وہ نبی جس کی امت کو اللہ نے ہلاک کیا، ان میں سے ہر ایک کی امت سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے تھے جو اس نبی پر ایمان لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نبی کے ساتھ بچا لیتا تھا۔ لیکن گناہ و معاصی نے قوم لوط کے تمام لوگوں کی فطرت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا، اس لیے انہیں زمین کے اندر سب سے سخت عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اسی طرح زنا سے بھی فطرت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا انسان زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور نہ چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن رہتا ہے، اور نہ شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن رہتا ہے۔ اسی بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زنا کو شرک کے ساتھ ملا کر بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرتا۔ اسی طرح شراب نوشی بھی انسانی فطرت میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ شراب ام الخبائث ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ام الخبائث سے اجتناب کرو۔ اسے ابن حبان اور بہقی نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ یہ فطرت کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو معوف کر دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر نشاور چیزیں بھی فطرت اور عقل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بسا اوقات شراب کا نقصان اس کے پینے والے تک ہی محدود رہتی ہے، لیکن نشاور چیزیں پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اسی طرح بندوں پر ظلم کرنے سے بھی فطرت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں فساد پیدا کرنا بھی بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ہلاک شدہ بستیاں ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا تھا۔ اے انسان، تمہاری کامیابی و فلاح
تمہاری سعادت اور تمام امور میں استقامت، نعمتوں والی جنت کی وراثت اور جہنم کے عذاب سے نجات، یہ ساری چیزیں فطرت سلیمہ کی حفاظت کرنے پر موقوف ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو لازم پکڑنے سے ہی ممکن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے باعث بابرکت بنائے، اور ہمیں اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جو طاقتور، مضبوط اور متقیوں کا ولی ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی معلوم و نامعلوم بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ ہم اس کے لیے شکر گزاروں کی سی حمد بجا لاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اولین و آخرین کا معبود ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ صادق اور رمین ہیں۔ اے اللہ تو درود اسلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و صحاب اور قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی شریعت کی مخالفت کرنے سے بچو، کیونکہ اس کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، استقامت کے ذریعے اپنے نفس پر احسان کرو۔ یقیناً اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت اور دوسری بہت ساری نعمتیں عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے، لہذا اے انسان اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرو، اور تمہارے رب نے تمہیں جس چیز کی دعوت دی ہے اسے قبول کر کے نفس کا تزکیہ کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کا حکم مان لو، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اور تم اظہار ناراضگی بھی نہ کر سکو گے۔ تو اے انسان، اگر تم نے اللہ کے حکموں کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، اور نواہی کو قبول کر کے اس سے اجتناب کر لیا، تو پھر تمہارے رب کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی، اور ایسا کر کے تم اپنے نفس کی تکریم کرنے والے اور نعمت فطرت پر شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ گے، جو کہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں کو اسی کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے۔ گزشتہ قوموں نے جب اللہ کی فطرت کو مسخ کر دیا اور اپنے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو وہ اللہ کی نگاہ سے گر گئے اور ذلت و رسوائی کے شکار ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا۔ پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھر برسایا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان اور تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وجہ سے 10 مرتبہ درود و سلام بھیجے گا۔ آپ سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین جو کہ ائمہ مہدیین ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے اور قیامت تک ان سے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو کفر و کافرین اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو اپنے دین کی مدد فرما، اپنے کتاب کی مدد فرما، اپنے نبی کی سنت کی مدد فرما، اے ذوالجلال والاکرام، اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے
ظاہری و باطنی، اور ہم وہ گناہ جس کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو بخش دے، یقیناً تو ہی اول و آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلم مرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مردوں کو اور تمام مسلم مرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور تو اس امت کے افراد کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رضامندی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جا۔ اے اللہ تو جن لوگوں کو ان مسلمانوں پر مسلط کیا ہے ان کے شر سے اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ اے اللہ جو مسلمان دین کی وجہ سے ظلم و ستم کے شکار ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان مومن مرد و عورت کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو ابلیس اور اس کے شیطان کے وسوسوں سے، اور ابلیس اور اس کے ذریت اور اس کے دوست اور اس کے متبعین کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے اولادوں کو شیطان اور ان کی ذریتوں کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، اور کفر اور فسوق و عصیان سے اللہ تو ہمارے دل میں بغض پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کی برائی اور مکروہ سے ناپسندیدہ چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہماری حدود کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کی اور ان کی توفیق عطا فرما، اور ان کے عمل کو قبولیت فرما۔ اے اللہ تو انہیں حکیمانہ کام اور حکیمانہ رائے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں حکیمانہ کام اور درست رائے کی توفیق عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم تو سے سوال کرتے ہیں کہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو خوشگوار بارش نازل فرما اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو قرض داروں کے قرض کو دور عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ مسلمانوں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحش و منکرات اور برائیوں سے روکتا ہے، اور تمہیں نصیحت حاصل کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کرو۔ تم عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، تمہیں دے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر یقیناً